سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو حضرت قبلہ سید عبدالباری شاہ چشتی قادری نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پہ، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے آنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اپنے نفس کی خواہشات کی دیواروں کو توڑ کے اپنے آپ کو پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور اس مذہب اسلام کی روحانیت کا نام تصوف ہے۔ تصوف ایک راستہ، ایک مسلسل سفر جو شروع ہوتا ہے شریعت سے اور ختم ہوتا ہے حقیقت پر۔ شریعت سے حقیقت کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے طریقت، اور اس راستے پہ، طریقت کے راستے پہ چلنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک مرشد کی، جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر اس راستے پہ چلائے، کیونکہ اس راستے پہ انسان بار بار پھسلتا ہے۔ یہ کام ایک مرشد کا ہے، پیر کامل کا ہے، جو ہاتھ پکڑ لے اپنے مرید کا تو وہ گرے تو پھر اٹھا کے اس کو اس راستے پہ رکھ دے۔ اور تصوف کی عمارت جس اصول پہ کھڑی ہے وہ اصول ہے خدمت خلق، ایک اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت۔ خدمت وہ جو بے لوث ہو، جس کا بدل پانے کی چاہت دل میں نہ ہو، وہی خدمت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اب کسی تکلیف سے گھرے ہوئے انسان کی تکلیف کو محسوس کرنا، کسی کا درد دور کرنے کی کوشش کرنا، کسی سے محبت سے بات کر لینا، یہ خدمت خلق ہے۔ اور یہ جذبہ اللہ نے انسان کی فطرت میں داخل کیا ہے۔ اس جذبے کو باہر نکالنا یہ کام ہے خانقاہ کا۔ اس جذبے کو باہر نکالنا، ابھارنا، نکھارنا کہ اللہ کے بندوں سے خدمت کرو، محبت کرو، پیار کرو، یہ ایک خانقاہ میں ایک پیر بیٹھ کے کرتا ہے۔ اور خدمت خلق وہ ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کی خدمت وہ ہو کہ خدمت کرنے کے بعد دل میں کوئی تکبر پیدا نہ ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اتنوں کو کھانا کھلا دیا، اتنوں کا افطار کروا دیا، اتنوں کی مدد کر دی۔ نہیں، حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے آج سے 750 سال پہلے یہ فرما دیا
کہ جس شخص کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ نیک ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ سخی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی زندگی کے بدترین مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتے رہو، کچھ پتہ نہیں اللہ کس موڑ پہ پکڑ لے، اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یہ کام جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کے پیر کی رہنمائی قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہو۔ پیر امتحان بھی لیتا ہے، آج کل تو ذرا تکلیف ہو جائے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور پیر کیسا ہو اور مرید کیسا ہو، مرید بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دنیا ادھر کی ادھر سے ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، مگر اپنے پیر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ روئے زمین پہ کسی بھی خانقاہ میں جب یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مرید کیسا ہو، تو مثال ایک ہی دی جاتی ہے کہ ابو الحسن امیر خسرو جیسا، اور پیر کیسا ہو تو سلطان المشائخ محبوب الہی جیسا۔ وہ پیر اور وہ مرید جن کی مثال نہیں ملتی کہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نام جانتے ہیں ان کا۔ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے میں کس کا مرید بنوں، کس کو اپنا پیر بناؤں، کس کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ بہت چھوٹی عمر سے حضرت امیر خسرو نے شاعری کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ان کے والد نے دیکھا کہ بچہ شاعری کرتا ہے اچھی، اس کا رجحان کچھ تصوف کی طرف ہے، اس کا رجحان کچھ روحانیت کی طرف ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چلو میں تجھے آج حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، تو ان کا مرید بن جا۔ حضرت امیر خسرو جب خانقاہ تک پہنچ گئے محبوب الہی کی تو رک گئے، اپنے والد سے کہا کہ یہ فیصلہ تو میرا ہونا چاہیے کہ میں کس کا مرید بنوں۔ مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا۔ آپ میرے لیے پیر کیوں چنیں گے؟ چوائس تو میری ہوگی، میں کسے پیر چنوں؟ میں نے ابھی حضرت نظام الدین اولیاء کو پیر نہیں چنا، اس لیے میں یہیں رہتا ہوں، آپ چلے جائیے اندر۔ ان کے والد نے جب یہ جواب سنا تو بڑے شوق ہوئے، خاموشی سے حضرت امیر خسرو کو وہیں چھوڑا، محبوب الہی کی خانقاہ میں چلے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر خسرو باہر بیٹھ گئے، بڑے کشمکش میں تھے کہ میں نے ٹھیک کیا، میں نے غلط کیا، میں نے اپنے والد کو ہی جواب دے دیا، میں کیا کروں؟ اسی کشمکش میں حضرت امیر خسرو نے کچھ اشعار کہے، کچھ شعر کہے، ایک ربائی کہی جو ان کے ذہن میں تھی۔ اپنے ہی ذہن میں ایک شعر فارسی کا کہا اور یہ کہا، تو شاہ کے بر ایوان قصرت، کبوتر گر نشینت باز گردد، غریب مستمند گر درآمد، بیایت اندرو یا باز گردد۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے ذہن میں کہا محبوب الہی کو کہ تو ایک ایسا بادشاہ ہے، تو شاہ کے بر ایوان قصرت، تو ایک ایسا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کے محل کی چھت پہ جب کوئی کبوتر بیٹھ جاتا ہے تو وہ باز بن جاتا ہے۔ ایک غریب حاجت مند شخص تیرے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اندر جائے یا اسی راستے سے واپس لوٹ جائے جہاں سے آیا ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو نے شعر اپنے ذہن میں کہا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے کشف سے اس شعر کو پڑھ لیا، اپنے مرید سے کہا کاغذ لاؤ قلم، اس شعر کا جواب لکھا اور کہا باہر ایک لڑکا بیٹھا ہے خانقاہ کے، اس کے ہاتھ میں دے کر آؤ۔ مرید جب باہر گیا تو دیکھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے ایک طرف، چھوٹی عمر میں، ایک کشمکش میں۔ مرید نے جا کے پرچہ ہاتھ میں دے دیا، محبوب الہی نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے جب اسے پڑھا تو اسی شعر کا جواب لکھا تھا جو حضرت امیر خسرو کے ذہن میں ہی تصرف، کاغذ پہ نہیں آیا تھا۔ اس کا جواب محبوب الہی نے اسی انداز میں لکھ کے بھیج دیا۔ آپ نے لکھا، بیایت اندرو مرد حقیقت،
کہ با ما یک نفس ہمراز گردد، اگر ابولا بود مرد ناداں ہزار آہے قیامت باز گردد۔ آپ نے فرمایا اندر آ جا اے مرد حقیقت، ہماری خانقاہ میں اندر آ جا، کہ باما یک نفس ہمراز گردد، ہمارے قریب ہو جا، ہمارا ہمراز بن جا۔ اگر ابولا بود مرد نانا، اگر تو نادان اور بے وقوف قسم کا شخص ہے، ہزار آئے قیامت باز گردد، تیرے لیے بہتر ہے اسی راستے سے لوٹ جائے جہاں سے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلطان الہند محبوب الہی۔ حضرت امیر خسرو نے جب یہ جواب دیکھا، ان کی آنکھوں میں سے اشک بہنے لگے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے خانقاہ کے اندر گئے، محبوب الہی کے قدموں میں گر گئے، اور اسی وقت بیعت کی آپ نے، محبوب الہی کے مرید ہو گئے کہ مجھے ایسی ہی پیر کی تلاش تھی جس کو معلوم ہو کہ اس کا مرید کیا چاہتا ہے، کس پریشانی میں مبتلا ہے، جو اس کا درد اور تکلیف بھی سمجھ سکے، جو اس کے ذہن کو پڑھ لے، جو اس کے چہرے کو پڑھ لے۔ وہ پیر آج مجھے مل گیا، اور جب مرید ہوئے تو ایسے مرید ہوئے کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ اپنے پیر کے لیے، اپنے پیر کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے لیے سب کچھ نشاور کر دیا، سارے مال دولت سب کچھ قربان کر دی اپنے پیر و مرشد کے لیے۔ وہ حضرت امیر خسرو، محبوب الہی فرمایا کرتے تھے خسرو تو میری زندگی کی دعا مانگا کر، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ ہے، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا، محبوب الہی کے جب وصال ہوا سن 725 ہجری میں، تو حضرت امیر خسرو تو بنگال میں تھے، جب خبر پہنچی کافی وقت کے بعد کہ مرشد کا انتقال ہو گیا، بھاگتے ہوئے دہلی کی طرف روانہ ہوئے، کافی وقت گزر گیا، دہلی پہنچے، مزار مبارک کے پاس اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اور پھر شعر پڑھا جو ان کی زندگی کا آخری شعر تھا، گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارو کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانجھ گئی چودیس۔ یہ کہہ کے حضرت امیر خسرو کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ میرا مزار میرے مرشد کی قدموں کی طرف بننا چاہیے۔ جو لوگ بارگاہ محبوب الہی میں گئے ہیں انہیں معلوم ہے حضرت امیر خسرو کا مزار مقدس محبوب الہی کے قدموں کی طرف ہے۔ تو ایسا مرید جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا پیر جس کی مثال دنیا نہ دے سکے، وہ رشتہ تھا۔ یہ خاص طور سے وہ طلبہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ آپ کا استاد، آپ کا پیر، اس کا ادب، اس کا مقام آپ کے دل میں کیسا ہونا چاہیے۔ وہ پیر جو آپ کو اس دنیا میں چلنا سکھائے، اس دنیا میں پریشانیوں کا سامنا کرنا سکھائے، جو باہری شریعت سے اندرونی حقیقت کا راستہ آپ کو سب طے کرا دے، اس پیر کا مقام آپ کے دل میں کیا ہو۔ یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر سے خاص طور سے میں سید حسن باری اور ان کے دستگیر باری کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو دستار خلافت ان کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی عطا ہوئی۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کے جذبے کی محبت کو اور پختہ کرے، دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ اور بلند فرمائے۔ حضرت قبلہ سید عبدالشاہ باری چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی بہت بہت مبارکباد۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ظاہر ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں اپنی بات بس اس شعر سے ہی ختم کروں گا، کیونکہ اس شعر میں ان کی شخصیت کہیں نہ کہیں نمایاں ہوتی ہے کہ حضرت باری شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کیا شخصیت تھے اور ان کے دربار کا کیا مقام ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہاتھ باندھے ہوئے سلطان کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے سلطان کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔
ایسے درویش کے دربار میں موجود ہیں آپ جس کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو پھر سے اس عرس کی بہت بہت مبارکباد۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام جلوہ ہے نبوت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ نالین پاک رسول، یہ سلامی عاشقانہ ہو قبول، مدینے کے چار ہزاروں سلام، مدینے کے چار لاکھوں سلام، مدینے کے چار کروڑوں سلام، مدینے کے چار بے حد سلام، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاتحہ خیر، سلامتی ایمان، امنیت ملک، نزول باران رحمت اللہ، ارزانی اللہ، شفائے بیمارہ، شفائے بیمارہ، شفائے بیمارہ، خلاصی بدل، روزگار بے روزگار۔ زمین و ظاہر و باطن پاک پروردگار عالم، تجھ سے خاص دعا ہے جتنے لوگ اس محفل نورانی میں، اس عرس مقدس میں موجود ہیں، ہم تمام لوگوں کی، عقیدت مندوں کی، مریدین کی، اہل سلسلہ کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری مقبول فرما، یا اللہ ہماری حاضری محبوب فرما۔ جو بھی دعائیں لے کے، آرزویں لے کے، تمنائیں لے کے اس آستانے پہ حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تمام لوگوں کی جائز دعائیں، تمنائیں، آرزویں پوری فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما، یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما۔ تجھ کو خاص واسطہ ہے یا اللہ تیرے خاص ولی حضرت قبلہ سید عبد الباری قادری چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو مقبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ان کی خانقاہ کے، ان کی درگاہ کے سجادہ نشین سید بدر الدجا باری قادری چشتی نظامی کو مکمل صحت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے اوپر تعبیر قائم و دائم فرما، اس خانقاہ کے اوپر اپنے خاص توجہ فرما، دشمنوں کے شر سے، مخالفین کی شر سے یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ ہمارے خطائیں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کے ہو گئے ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جانے انجانے میں ہو گئے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ دن کے اجالوں میں ہو گئے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیروں میں ہو گئے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر پھیر دے، پاک اور صاف زبان عطا فرما، پاک رزق عطا فرما، علم عطا فرما، جو وہ علم عطا فرما یا اللہ جو ہم کو اولیاء کرام کی راہ پہ چلا سکے، وہ راستہ ہم کو دکھا سکے۔
اس حقیقت کی منزل کا پتہ ہم کو بتا سکے۔ یا اللہ تجھ سے خاص دعا ہے، رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہم تمام لوگوں کی حاضری، دعائیں، التجائیں قبول فرما، مقبول فرما، منظور فرما، محبوب فرما، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔